الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کتنی مرتبہ میں یہ تدبر کی بات کرتا ہوں۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تدبر کرنے کے لیے ہمیں بالکل علامہ اقبال کی طرح آنکھیں بند کر کے کرسی پر بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد تدبر ہوگا۔ آنکھیں بند ہو جائیں، دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر نہ کاروبار کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے۔ ظہیر بھائی نے کہا تدبر کرو، قرآن پر یہ تدبر ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے، کافی دن سے آپ سوچ رہے ہیں کہ کاروبار مندہ چاہ رہا ہے، آپ ایسے کر کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ یار کیا ہو گیا، مندہ کیوں چل رہا ہے اتنا؟ یہ مندی کے دن تو نہیں ہے، یہ تدبر ہے، یہ غور و فکر کر رہے ہیں آپ کہ یار کیوں ایسا ہے۔ گرمی کا ٹائم ہے، کسی سے نہیں بول رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں یار پچھلے سال اکتوبر میں اتنی گرمی نہیں تھی، اس دفعہ بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت دن ہو گئے یار ٹھنڈک نہیں آ رہی۔ تدبر ہے۔ بچوں کا سوچ رہے ہیں یار پہلے پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اب تھوڑا جو ہے پڑھائی میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیا تدبر ہے۔ تدبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بال بڑھا لیا، اپنے مفکروں کی شکل بنا لی، اب تدبر کر رہے ہیں۔ تدبر کا مکر ہے بھائی تھوڑی سی سوچ و بچار کرنا، ذرا سا اپنی توجہ دینا اس کی طرف نا، اندر سے اپنے آپ کو مائل کرنا نا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ عربی کی لائنیں لکھی ہوئی کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کی لائن میں کیا جادو تھا کہ وہ عرب جن سے جانور بھی شرماتے تھے ان کی وحشت سے، وہ متمدن بن کے دنیا کے امام بن کے کیسا ہوا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھتے تھے، یہی اذا جاء نصر اللہ وہ پڑھتے تھے، یہی یاسین والقرآن الحکیم وہ پڑھتے تھے، کیا وجہ تھی نا؟ اسی کا نام تدبر ہے کہ مگر ہم کبھی سوچے تو صحیح کہ یار ہم راضی ہیں کہ نہیں ہے اس بات کے لیے، کبھی سوچے تو صحیح کہ ہمارا نام بھی آ جائے یار، ہم بھی سوچنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں یار، اور اللہ خیر رکھے آپ کے یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ٹھونستا رہوں گا میں، اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس دن ہم نے بات کی تھی زندگی کے بارے میں، قرآن کے لحاظ سے بات کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ زمین پر دیکھیے دو طرح کی چیزیں نظر آئیں گی ہمیں، ایک انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، وہ ایک ہی چیز ہے جو جیسی بنائی ہے ویسی رہتی ہے، ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ چھوٹی ہے، چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کا اللہ پر اعتبار نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم الگ کر دیتے ہیں، اور صرف انہی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ہے تو یہ کیا ہے، اس کو کیا نام دیں گے؟ وہ اس کو نام دیتے ہیں مدر نیچر، فطرت۔ تو یہ مدر نیچر کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ بھی تو پوچھتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے آیا بھائی؟ تو یہ مدر نیچر بھی کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب کچھ نہیں تھا، آپ خود مانتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں تھا، پھر پیدا ہوا ہے، تو اس پیدا کرنے سے پہلے مدر نیچر کہاں تھی؟ اور وہ مدر نیچر اتنی سمجھدار کس طرح ہوگی؟ سوچئے، بات کیجئے نا۔ یہ دیوار آپ کے سامنے ہے، یہ دیوار تو ہے، مگر اس دیوار میں عقل کہاں سے آ گئی؟ سوچئے آپ، یہ دیوار کتنی عقل مند ہو گئی کہ اپنے اوپر خود پلستر کر لیتی ہے، خود رنگ کر لیتی ہے، کیسا ممکن ہے؟ آپ کو چونکہ وہ ایک سائنسدان نے اپنے دوسرے سائنسدان کو خط لکھا جس میں اپنی باتیں کر رہا تھا، پھر کہنے لگا میری بچی میرے سامنے بیٹھی تھی نا، تو اس کے کانوں پر میری توجہ گئی، میں نے ان کانوں کی بناوٹ دیکھی، اور پھر میں سوچنے لگا کہ یہ کان جو آواز کی لہریں ہیں انہیں کس طرح کیچ کرتے ہیں، بالکل ریسیور ہیں یہ ایک قسم کی آواز کے نا، یہ خود بخود کس طرح بن گئے؟ جب میں نے یہ سوچا تو پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، اور سائنسدان ہو کے ایسی باتیں سوچتے ہو؟ تو پھر تمہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی نے اتنے پرفیکٹ کان بنائے ہیں۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکے، وہ خالق ہے۔ اب
جب قرآن کیا کہتا ہے غور سے دیکھیے نا، کہ یہ اللہ نے ایک جگہ پھلوں کا ذکر کیا کہ یہ پھل ہیں، ہم نے تمہارے لیے باغات لگائے، اس میں زیتون ہے، انگور ہے، انار ہے، مختلف قسم کی ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی درمیانہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ وَاحِدٍ، مگر ہم ان سب کو ایک ہی پانی دیتے ہیں۔ ان سے کہا، مزاروں سے کہا، ہاریوں سے کہا، اور سرحد میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے ان کو، کہ بھائی تم خود دیکھو گندم کے لیے بھی یہی پانی ہے، اس میں سے گندم نکلتی ہے۔ انار کے درخت کو جو پانی دینا ہو وہ پانی جو یہی پانی ہے، کھٹا انار نکلتا ہے، میٹھا انگور نکلتا ہے، میٹھا خربوزہ نکلتا ہے، میٹھا آم نکلتا ہے، ترش سنترا نکلتا ہے۔ تو اصولاً تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو پودا جس طرح کا ہو اس کو پانی اسی ذائقے کا دینا چاہیے نا، مگر اس خالق نے چیلنج دیا نا، یہ کہہ کر کہ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھر ہم نے انہیں ذائقے میں بھی مختلف کر دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے، یہ ہے وہ باریکی ہے جو قرآن میں اللہ سمجھاتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو گیا، خود بخود ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر دیکھیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان کا بچہ چھوٹا سا ہے، پیدا ہوتا ہے، ایسا کیا ہوا ہے کہ 5-6 فٹ کا بننے کے بعد اس کا قد رک جاتا ہے۔ بھائی اسی کھانے سے وہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے، تو اب ایسا کیوں نہیں رہا کہ بڑھتا رہتا ہو نا۔ ایک درخت ہے، وہ چھوٹا سا تھا، بڑا ہوا، لاکھوں سال پرانی، کروڑوں سال پرانی دنیا ہے، مگر کوئی درخت تمہیں 100 سال پرانا بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر کوئی شے ہے جسے آپ کہتے ہو چیز ہے، کوئی ناؤن ہے، کوئی پلیس ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ ہے تو اسے ہم نے تخلیق کیا ہے، اور پھر اس کا ایک ڈیزائن بنایا ہے ہم نے۔ ہر چیز کے لیے زندگی کا ایک قاعدہ بنا دیا ہم نے، انسان کے لیے، کھجور کے درخت کے لیے، تربوز کے لیے، ہر چیز کو الگ الگ تخلیق دی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ انسان کا قاعدہ ہم نے بنا دیا کہ اتنے سے ذرے سے اسے ماں کے پیٹ میں بڑھائیں گے، باہر لے کر آئیں گے، اس طرح کے ہاتھ ہوں گے، یہ جسم ہوگا، یہاں پہ جسم رک جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے بنایا ہے، جسے تم تقدیر کہتا ہو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ گندم کا پودا 2-3 فٹ کے بعد رک جائے گا۔ اگر اندھی کوئی فطرت ہوتی تو پتہ نہیں زمین پر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ گھاس جو ہے وہ ہزاروں فٹ بلند ہوتی، وہ پتہ نہیں کتنے اونچے اونچے درخت ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، گندم کے دانے کو تقدیر کا پابند کر دیا، اس کے لیے اصول بنا دیا ہم نے، اتنا ہی نکلے گا۔ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ تربوز کی بیل میں جو ہے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تربوز لگ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہی تربوز ہوں گے۔ آم کا درخت ایک فاصلے پہ جا کے رک جائے گا، ہر درخت کی ایک عمر ہے، اس کے بعد وہ ناپید ہو جائے گا، دوبارہ لگے گا۔ یہ ہے میرا خالق جس نے سب کچھ بنایا، کُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس قرآن پر تدبر کرو، تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کون ہے، کہ اس بے رنگ اس زمین کو دیکھو، تم اس کی مٹی کھود کر اپنی ہاتھ میں لو، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو کہ ان ریت کے ذروں میں زندگی دکھاؤ کس جگہ ہے، کوئی زندگی نہیں ہے نا۔ مگر جب کوئی بھی ہم بیج ڈالتے ہیں تو اللہ اسی ریت سے جس میں کوئی زندگی نظر نہیں آتی، اسی سے زندگی کو نکالتا ہے۔ فرمایا یہ وہی ہے، اللہ اکبر، اور یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ یہ زمین مردہ مٹی ہاتھ میں لو، کہیں بھی لے جاؤ، دنیا کے آئنسٹائن کو زندہ کر کے پوچھو کہ اس میں سے لائف دکھاؤ کسی ذرے میں، یہ وہ زندگی ہے، یہ مردہ ہے، اسی سے ہم زندگی کو نکالتے ہیں۔ یہ ہے وہ خالق جو بتاتا ہے کہ میری طرف توجہ کرو، اور پھر ان کو بھی
دعوت دیتا ہے کہ تم نے جب میرے حضور پہنچو گے میں کہوں گا تم سے ضرور کہ میرا کلام تھا تم نے ریجیکٹ کر دیا، مگر جو میں کہہ رہا تھا اس پر تم نے غور نہیں کیا، حالانکہ تم کہتے ہو کہ تم اس چیز کو مانتے ہو جو دلیل سے ثابت ہو، تو تم نے دلیل پر پرکھا ہی نہیں اسے، تم نے بس سوچ لیا تھا کہ چونکہ ہم سائنٹسٹ ہیں ہمارے نزدیک کوئی خدا نہیں ہے، خدا کو تم ان ہی زمین پر ڈھونڈ لیتے، اس بارش کے قطرے میں اللہ نظر آتا، یہ گھاس کا تن کا جو ہرا ہوا ہے پلا ہے بڑا ہے ختم ہو گیا اس میں تمہیں پتہ نہ خدا کا اللہ نظر آتا۔ الحمدللہ اس سلسلے کی ہم بات کرتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے بڑی ہی علمی گفتگو ہے۔ میرا رب، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ انٹرنیٹ پر بھی محفوظ رہے اور میرا رب اس کار خیر کو جو اس کی توفیق سے میں اپنی کوششیں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے اور آنے میں ان دروس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے میرا رب، میری توفیق ہے۔ میں آپ سے گزارش ہے بھلے ہر لیکچر کو 2-2 3-3 منٹ کر کے سنا کرو، مگر یہ وہ لیکچر ہیں بھائی جو آپ کو نہیں ملیں گے کہیں سننے کے لیے نا، کیونکہ سننے کے لیے وہ جگہ ملیں گی جو کاروباری ہوتی ہے، جو گفتگو ہے جن کے لیے لوگوں کے پیٹ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرے رب نے اپنی مجھ پر جو نعمتیں ہیں میں اس قابل بھی نہیں ہوں، میری زبان کو میرا رب خوش کر دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ بھلے 3 منٹ دیکھو پھر رک جاؤ، اس کے بعد دوبارہ لگا کے 2-3 منٹ دیکھو۔ اللہ ہمیں سوچ سمجھنے کی اور قرآن پر تدبر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔